اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، احباب دانش و اہل علم حضرات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں آپ کا دوست قلندر عباس، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آج ایک نئے پیغام کے ساتھ، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جناب زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاویہ کے دربار میں امیر المومنین کا اوصاف بیان کرنا۔ ایک دن جناب زرار معاویہ کے دربار میں موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے جناب امیر المومنین کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دنیا اور دنیا کی عیش سے نفرت تھی۔ علی کو رات کی تاریکی کے ساتھ اور رات کے ساتھ انس تھا، اسی وجہ سے کہ انس تھا کہ رات کے وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رات عبادت خداوندی میں گزارتے تھے، فقراء کی مدد کرتے تھے۔ اس وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کو رات کی تاریکی کے ساتھ جو ہے وہ انس تھا۔ اس کے لیے ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد ایک روز 3 روز کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تو وہاں پر کسی کے رونے کی آواز محسوس ہوئی، تو امام علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے اور وہ رو رہا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میرا کوئی شفیق تھا جو رات کے وقت مجھے آ کر کھانا دیتا تھا اور مجھے سیر کر جاتا تھا، اور آج 3 دن سے وہ نہیں آیا۔ تو امیر جناب حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں حسن کا بابا تھا اور میں اس کا بیٹا حسن ہوں۔ تو وہ اس نبینے نے کہا کہ مجھے آپ کے لہجے سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اس کے کچھ قریبی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کھردرا لباس زیب تن کرتے تھے اور کھانے میں ہمیشہ سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اگر لباس اور کھانے کی بات کریں تو انتہائی سادہ لباس زیب تن کرتے تھے، اور کھانے کی بات کریں تو کھانا انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ جو کی روٹی، انچھنا آٹا ہوتا تھا، اس کے ساتھ وہ سوکھی روٹی یا نمک کے ساتھ یا سرکے کے ساتھ یا جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ سبزی وغیرہ ساتھ استعمال کرتے تھے۔ گوشت بہت کم کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے پیٹوں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور پھر جناب زرار کہنے لگے کہ جب ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے، جب ہم ان کے پاس جاتے تھے، ہمارے پاس موجود ہوتے تھے، وہ ہم میں سے ایک ہوتے تھے، اور جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں اپنے قریب جگہ دیتے تھے، اور ان کے پاس کوئی سائل اگر سوال پوچھنے، کوئی مسئلہ پوچھنے، دریافت کرنے آتا تو وہ ان کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ خوف خدا میں اس طرح گریا کرتے تھے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے محراب کے اندر موجود تھے اور اپنی ریش مبارک کو ہاتھ کے ساتھ پکڑا ہوا تھا، اور اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح کوئی مریض بیماری کی وجہ سے روتا ہے، اور تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، اے دنیا کہ تو مجھے فریب نہیں دے سکتی، اے دنیا کہ تو نے سنا نہیں کہ میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دے دی جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں، اے دنیا کہ تو مجھے اپنے پھندے میں پھنسانا چاہتی ہے، جا کسی اور کو اپنے پھندے میں پھنسا، مجھے علی کے اوپر تیرے وار کام نہیں کرتے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دنیا کے ساتھ اتنی نفرت تھی کہ فرمایا کہ اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش، رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت علی علیہ السلام دنیا کے ساتھ اتنی نفرت کرتے تھے، اور پھر فرما رہے تھے کہ زاد راہ بہت کم ہے اور سفر بہت طویل ہے، اور زاد راہ ہمارے پاس بہت کم ہے اور سفر جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ اور معاویہ نے پوچھا کہ اے زرار کتنی محبت کرتے ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے؟ تو کیا خوبصورت جملہ جناب زرار نے معاویہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں کو جناب موسیٰ سے پیار تھا، اسی طرح مجھ زرار کو علی علیہ السلام سے پیار ہے۔ تو یہ اوصاف سن کر اور یہ اوصاف پڑھ کر حقیقتاً جب بندہ آج کل کے دور میں اور آج کل کے علی کے شیعہ کے بارے میں دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور جب اپنی زندگیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو کہیں اس طرح کا شیعہ علی نظر نہیں آتا
کہ جو اوصاف امیر المومنین علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، کاش کہ اس میں سے کچھ اوصاف علی کے شیعوں میں پائے جاتے۔ حقیقتاً علی کو یتیموں کے ساتھ پیار تھا، علی کو مسکینوں کے ساتھ محبت تھی، علی رات کی تاریکیوں میں یتیموں کی یتیم پروری کرتے تھے، علی رات کی تاریکیوں میں عبادت خداوندی کرتے تھے، علی اگر رات میں کھڑے ہو کر 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے تو میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آج علی کا شیعہ واجب 17 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کو علی کا شیعہ کہلوانے کا کیا حق ہے؟ اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنے کھانوں کی باتیں کریں اور اپنے ہم لباسوں کی باتیں کریں تو جس کو ہم مانتے ہیں اپنا رہنما، جس کو ہم مانتے ہیں اپنا پیشوا، جس کو مانتے ہیں ہم اپنا امام، اور ہم ان کا لباس دیکھیں اور اپنا لباس دیکھیں، ہم ان کا کردار دیکھیں اپنا کردار دیکھیں، ہم ان کی گفتگو دیکھیں ہم اپنی گفتگو دیکھیں، کیا ہم کسی اور راستے پر تو نہیں چل رہے؟ والسلام توفیق یا علی علیہ السلام مدد۔